अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, 9 मई 2021 आज जैसा कि मदर्स डे है और काफ़ी लोगों के स्टेटस देखने को मिले जिन्होंने माँ के बारे में काफ़ी शेर व शार लगाए हुए थे और स्टेटस लगाए हुए थे। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि मदर्स डे किन के लिए होता है, कि माँ का डे मुख्तस कर देना किन के लिए होता है। ये उनके लिए होता है जिनकी माँ उनके पास नहीं रहती। मैं यूरोपियन की बात कर रहा हूँ, अंग्रेज़ों की बात कर रहा हूँ। जैसा कि ओल्ड हाउस में वो जमा करवा देते हैं, जैसे ही उनकी बीवी आती है वो अपनी माँ को, अपने बाप को, बूढ़े को ओल्ड हाउस में जमा करवा देते हैं। और वो नो डाउट वो ये कहते हैं, उनका मानना है कि ओल्ड हाउस में एक आम घर से बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं। वो एक अलग इशू है। लेकिन एक मुसलमान के लिए माँ का दिन कौन सा होता है? एक मुसलमान के लिए हर दिन ही माँ का है। अच्छा, दुनिया में दो सिर्फ ऐसी चीज़ें हैं जिनको तज़ीमन देखना भी सवाब है। सिर्फ दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आप तज़ीमन देख लेते हो तो आपके नामा माल में नेकियां बढ़ती जाती हैं। एक खाना काबा है जिसको तज़ीमन सिर्फ उसका दीदार करना, और दूसरे माँ बाप हैं। अगर आप माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखते हो तो आपको कबूल हज और उम्रे का सवाब है। एक बंदा हज करने, इसे इन चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचा करें। जैसा कि सॉल्यूशन चैनल का मकसद ये है कि आपको उस लेवल पे आपकी सोच को ग्रूम करना, उस लेवल पे पहुंचाना ताकि आप सोचें। आप सिर्फ ऊंची आवाज़ में सुभान अल्लाह कहने वाले ना बने, आप सिर्फ ये है कि इन चीज़ों को सुन के नारे लगाने वाले ना बने, बल्कि इसको अपनी ज़िंदगी पे फॉलो करें, इसको अपनी ज़िंदगी में उतारें। तो जैसा कि एक बंदा हज के लिए कितना ख़र्चा करता है, फिर हज के सारे मनासिक अदा करता है, फिर हज में जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो सारी अदा करते हैं। उस पर काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ, उसमें काफ़ी ज़्यादा ख़र्चा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा फटीग समझ लें। लेकिन एक खुशखबरी ऐसे दी जा रही है कि अगर आप माँ बाप को एक मोहब्बत की निगाह से देख लेते हो तो आपको वैसे ही कबूल हज और उम्रे का सवाब मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में इससे सस्ता सौदा तो दुनिया में कहीं नहीं होगा। तो सबसे पहले बात तो ये है, फिर हम क्या सिर्फ आज के दिन ही अपनी माँ को देखा करें मोहब्बत की निगाह से? और भाई मेरे भाइयों, हर दिन ही माँ का है, हर दिन ही बाप का है। जिसने आपको पैदा किया है, जिसने दुनिया में तारुफ करवाया आपका, तो हर दिन ही उसका है, उसकी खिदमत में गुजारें। और कुरान पाक में सूरह बनी इसराइल में, सूरह अनकबूत में, सूरह बकरा में, सूरह निसा में बहुत ज़्यादा, कम से कम 5-7 जगहों पे, तो ऐसी जगहों पे माँ बाप की अताअत का हुक्म है, उनके हुक्म मानने का हुक्म है कि जहाँ पे अल्लाह ने अपनी तौहीद का हुक्म दिया हुआ है, जहाँ अल्लाह पाक ने कहा है ना कि मेरी इबादत करो और अपने माँ बाप की इताअत भी करो। सूरह बनी इसराइल में तो इस डिटेल से समझाया गया है कि अपने माँ बाप को उफ़ तक ना कहो। अब ये उफ़ जो वर्ड है ना, ये एक्सप्लेनेशन में बहुत बड़ा है। अल्लाह पाक ने कोई ये नहीं कहा कि उन्हें डांटो मत, क्योंकि इंसान जो है ना वो हमेशा गुनाह की गुंजाइश ढूंढता रहता है। दुनिया में कोई गुनाह ऐसा नहीं है जिसके पीछे जवाज़ ना हो इंसान का। इंसान जवाज़ ढूंढ ही लेता है, नहीं जी मजबूर था, नहीं जी ऐसे बात ये हो गई थी, नहीं जी उस वक़्त हालात ऐसे थे। तो अल्लाह पाक ने ये सारी चीज़ों पे फुल स्टॉप लगाया और कहा है कि उफ़ तक नहीं कहना आपने। उफ़ आज कल के जो हमारी लैंग्वेज है उसमें क्या उफ़ को कहेंगे कि अगर अम्मी अबू कहें कि कोई भी काम कह दें कि ये चीज़ बेटा यहाँ से उठा के वहाँ रख दो, ओह अच्छा, नहीं, ये जो अल्फाज है ना, ये हमारे जो एक्सप्रेशन है, सिर्फ ओह इतना तक एक्सप्रेशन, अम्मी जी आपको नहीं ना पता, ये तो कहना समझ लें गाली हो गई है। लेकिन सिर्फ उनकी बात पे मुंह फेर लेना, लो ये कर लो बात, इस तरह करके एक्सप्रेशन देना, ये तक अल्लाह पाक ने मना फरमा दिया, ये आपको कहने की इजाज़त नहीं है। और कुछ लोग जो कहते हैं ना, बाज़ औक़ात ऐसा होता है माँ बाप जो है वो हादी कर देते हैं, ये कर देते हैं, तो मैं उन्हें कहूँगा कि मेरा ख़ुद पर्सनल एक्सपीरियंस है 8 साल पुलिस का। तो पुलिस में जब कोई डीपीओ किसी चौकी पे आता है ना, या कोई छापा मारता है, तो बाकी जो कांस्टेबल हैं या रंगरूट हैं, उनको अगर वो कह देना कि ये कूलर उठा के उस जगह से उस जगह रख दो, या ये चीज़ उठा के वहाँ पे रख दो, तो किसी की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो ये कहे कि क्या है यार, क्यों ऐसा, ये वो, यस सर, एक आवाज़ आती है और बस हुक्म की तामील होती है। इसी तरह आर्मी में कोई सिपाही किसी ब्रिगेडियर के सामने उफ़ तक कह के दिखाए ज़रा, सिर्फ यस सर कर सकते हो। तो अल्लाह पाक ने इन लाखों ब्रिगेडियर से, इन लाखों डीपीओ से, आरपीओ से, इन लाखों पुलिस के अफसरान से, आपकी किसी भी प्रोफेशन के अफसरान से आपकी माँ बाप का ज़्यादा हक़ रखा हुआ है आप पे। क्योंकि ये तो सीधी सीधी हदीस है कि एक सहाबी ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुझ पे सबसे ज़्यादा किसका हक़ है? तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारी, बताया कि तुम्हारी माँ का।
ان کے اخلاق کے لحاظ سے میرے اخلاق کے سب سے زیادہ جو حق رکھتے ہیں میرا اخلاق کا، وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا تمہاری ماں۔ پھر دوسری دفعہ پوچھا کہ اس کے بعد تمہاری ماں، اس کے بعد تمہاری ماں، اور چوتھی دفعہ تمہارا باپ۔ تو اسلام میں تو ماں کو اتنا زیادہ رتبہ دیا گیا کہ آپ کے اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار یہ آپ کے ماں باپ ہیں۔ تو کیا آپ اپنے آپ کو اب تعین کریں کہ آپ اپنے آفیسرز کا، اپنے ان افسران کا، یا اپنے ان لوگوں کا جن کی دکانیں آپ نے کرائے پہ لی ہیں، اگر آپ بزنس کر رہے ہو، جن کے آپ کرائے کے مکان میں رہ رہے ہوں گے، یا جن سے آپ کا کوئی ایسا تعلق ہے کہ آپ ان پہ انڈیپینڈنٹ ہو کسی لحاظ سے، ان کا احترام ذرا سامنے رکھ کے دیکھو، اور دوسری طرف سے اپنے ماں باپ کا رکھ کے دیکھو۔ واللہ اگر آپ اپنے ماں باپ کا اتنا احترام کرنا شروع کر دیں، اللہ پاک آپ کو یہ جگہ جگہ محتاجی ختم کر دے آپ کی۔ اچھا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ پاک ادھار نہیں رکھتا، بالکل میں نے یہ نوٹ کیا ہے پرسنل، کہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں نا بچے، جو اپنے ماں باپ کے سامنے سر جھکانے والے ہوتے ہیں نا، یہ اسی وقت اتنے میں اس کا حل ملتا ہے، اس کا اللہ پاک اتنے میں اجر دیتا ہے بہت جلدی۔ ان کے بہت زیادہ ایسے جو نماز پڑھتا ہے، جو روزے رکھتا ہے، جو صدقہ خیرات کرتا ہے، اس سب کے اجر ملتے ہیں لائف میں۔ کہیں نہ کہیں جا کے آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہو تو وقت ایسا آ جاتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، لیکن ماں باپ ایک ایسی ہستی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ نیکی کرنا سٹارٹ کرو تو ود ان ڈیز آپ کو اس کا اجر ملنا، اس کا ریوارڈ نظر آئے گا کہ یہ ملا ہے۔ تو بھائی یہ کوئی عام چیزیں آپ کے گھر میں نہیں پڑی ہوئی، یہ قسمت کی دکانیں پڑی ہوئی ہیں، ان سے اٹھا لو جتنی قسمت۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یار محنت تو بڑی کی ہے لیکن قسمت خراب تھی بیچارے کی، این موقع پہ مارا گیا۔ تو بھائی کیوں نہ یہ قسمت کی دکان پہ جا کے قسمت والا تو رپڑا حل کرے نا، قسمت اتنی خرید لیں کہ یہ رولا ہی نہ پڑے۔ ہمیشہ ہمیں صرف یہ چیز ہی ہو کہ بھائی ہم نے کام کرنا ہے، فوراً اجر ملنا ہے، فوراً اس کا ریوارڈ ملنا ہے۔ تو یہ قسمت کی دکان آپ کے ماں باپ ہی ہیں، یہ حسن سلوک کے منتظر ہیں۔ یہ جو بھی گھر ٹوٹتے ہیں نا، یہ ساس اور بہو کے جھگڑے یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، یہ بھی کچھ ایسے ہی سین ہیں۔ کیونکہ جب ماں ایک بیٹے کو پیدا کرتی ہے تو بیٹا ماں سے پیار کرتا ہوتا ہے، باپ سے پیار کرتا ہوتا ہے، اور ماں باپ بیٹے سے کرتے ہوتے ہیں۔ جب وہ وائف آ جاتی ہے، اس کے بچے آ جاتے ہیں، تو یہ محبت تھوڑی سی ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، یہ محبت تھوڑی سی اپنی بیوی کی طرف چلی جاتی ہے، یہ محبت بچوں کی طرف کنورٹ ہو جاتی ہے، اور ماں باپ ایسی نظروں کے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہماری طرف بھی نظر کرم میرا بیٹا کرتا ہے یا نہیں۔ تو پھر وہ تھوڑا سا احساس محرومی جو ہوتا ہے نا، وہ پھر ساز کی صورت میں نکلتا ہے اکثر۔ تو یہ ہے کہ اگر ایک بچہ اپنے ماں باپ کو اتنی ہی اہمیت دے جتنی شادی سے پہلے دیتا تھا، اتنا ہی ٹائم دے۔ بھائی بچوں کو تو بڑا ہم کہتے ہیں نا کہ آؤ بیٹا پارک میں چلیں، بڑا موسم آج پیارا ہے، یا اپنی وائف کو کہتے ہیں آؤ تمہیں بازار سے کوئی شال خرید کے لے دوں، کوئی جوتوں کا جوڑا خرید کے دے دوں یا کپڑے۔ کبھی ماں باپ کو بھی ایسے لے گئے ہو؟ کبھی اپنی ماں کو کہنا بھلا، اور اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک دیکھنا پھر کہ امی جی آؤ آج پارک میں چلتے ہیں، آئیں ابو جی آئیں آج ذرا سیر کر کے آتے ہیں، ذرا میرے ساتھ چلیں آج۔ یا امی کو لے جاؤ کہیں، امی جی یہ دیکھیں جو جوڑا پسند ہے وہی خریدیں۔ یا امی کو کہیں اپنے ہاتھ سے نیچے بیٹھ کے جوتے پہنا کے چیک کریں کہ کون سا اچھا لگتا ہے ماں کو، ہیں جیسے وہ بچپن میں آپ کے اس کے چیک کر دی۔ کبھی یہ کر کے دیکھنا، اور پھر آسمان کے فرشتے بھی مسکراہٹیں آپ پہ بکھیریں گے، میری بات لکھ لو یہ۔ تو یہ تو اب ایک اور چیز مجھے اس کے بارے میں یاد آ رہی ہے کہ دنیا کا کوئی نیک بندہ نا، ہمارے پیر و مرشد جو نام نہاد ہم نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اگر آپ کو بددعا دے دیں، آپ کا کیا رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں رہ جائے گا، ہم لوگ کتنے پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن آپ ایک بات اپنے مائنڈ میں ذرا سوچنا اس کو کہ بددعا دینے والا اللہ ہو، بددعا بولنے والے حضرت جبرائیل ہوں، اور آمین کہنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو آپ یہ خود سوچیں کہ اس کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ تو مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، ترمذی میں تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے، مسلم میں صرف اتنی ہے کہ ماں باپ وہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے ماں یا باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے سکے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا، جبرائیل نے یہ بددعا بولی اور آئی اللہ کی طرف سے، تو اس کی بھائی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ تو ہلاکت تو پکی ہے نا، تو اس چیز سے ڈرنا چاہیے۔ اور ایک اور آج کل کچھ لاسٹ میں یہ بات میں بتا دوں، ایک غلط حدیثیں کچھ مشہور ہیں، وہ یہ والی ہے کہ ماں باپ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ انہوں نے بولا کہ میری ماں، اگر میں نے فرض نماز پڑھ رہا ہوتا اور نماز ماں باپ جو ہیں میری ماں مجھے بلاتی تو میں نماز توڑ کے کہتا جی امی، تو ایسی کسی حدیث میں کوئی کسی حدیث کی کتاب میں 6 کی 6 میں
ایک بھی ایسی حدیث نہیں ہے جو اس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہو، نہ قرآن میں ہے، تو یہ جھوٹی چیز ہے۔ سورہ لقمان میں البتہ اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ جو خالق کی محبت ہے نا اس پہ مخلوق کی محبت حاوی نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں پہ اللہ کا حکم آ جائے نا، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اللہ کا حکم جہاں پہ آ جائے نا وہاں پہ مخلوق کا حکم ماننا فرض نہیں ہے۔ تو بھائی اللہ کے حکم کے لیے آپ ماں باپ کے حکم، جہاں پہ اللہ پاک حکم دے رہا ہے، اب ماں کہہ رہی ہے کہ نماز نہ پڑھو بیٹا، کافر ہو جاؤ، مشرک ہو جاؤ، تو یہ حکم ماننا ان کا جائز نہیں ہے، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ یہ محبت کی کیٹیگریز ہیں، یہ کسی دن بتاؤں گا کہ محبت ملتی کیوں نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کیٹیگری پہ پورا نہیں اترتے۔ کافی کمنٹس اس کے بارے میں مجھے آئے ہیں کہ سر یہ بھی بتا دیں، تو وہ کیٹیگری سب سے پہلے اللہ کی محبت کا حق ہے، پھر رسول کی، پھر آہستہ آہستہ نیچے جاتے ہیں اہل بیت کی، صحابہ کرام کی، تابعی کی، ایسے یا ماں باپ کی، ایسے کہ اس پہ بعد میں لیکچر ہوگا، خیر ابھی بات اور سائڈ پہ نکل جائے گی۔ تو یہ ماں باپ کا حق تو ہے، ویسے اف تک کہنے کی جب اجازت نہیں ہے تو ہر دن ہی ماں کا ہے۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو ماں باپ کے حکم ماننے کی وجہ سے درجات ملے ہیں بہت زیادہ، کہ ایون کہ ایک دوزخ میں ایک ٹولہ جا رہا ہوگا، اس کی شفاعت کریں گے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ بھی جو ہے صرف ان کو تہجد کی وجہ سے نہیں ملا یہ انعام، ان کو صدقات و خیرات کی وجہ سے نہیں ملا یہ انعام، ان کو صرف اور صرف اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے یہ انعام ملا ہے۔ تو یہ مدرز ڈے ہر دن ہی ہے، اپنی ماؤں سے محبت کریں، ان کے قدموں تلے جنت ہے۔ تو یہ کوئی ایک دن مختص نہ کر دیں ماں کا، یہ ان کے لیے جن کے ماں باپ ان کے پاس نہیں ہوتے، چلو اولڈ ہاؤس میں جا کے ان کے لیے کوئی گفٹ لے گیا، کیک لے گیا، ساتھ کوئی چلے ہیپی مدر ڈے کے تھوڑے سے وہ ڈائلاگ بول دی اور ختم ہو گیا۔ بھائی ہمارا ہر دن ہی ہماری ماں باپ پہ نثار ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔